ورحمن اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. عزیزان گرامی قدر، P5 چینل کے ذریعے سے آن لائن یہ مجلس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اسی ذیل میں میں نے ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا جو قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے جس کا آغازی خداوند کریم اس سے کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طرح سے مختلف مقامات پہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین جو لفظ ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے پاس تقویٰ ہے، جو لوگ پرہیزگاری رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. یعنی قرآن اپنی ابتدائی آیتوں میں یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو قرآن ہدایت تو ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا کہ شیعوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا سنیوں کے لیے ہدایت. کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی کا چاہتا کہتا تھا بشر، انسانیت کہتا تھا، انسان کہتا تھا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین. یہ اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یعنی کہ قرآن کا قانون پتہ چل گیا کہ جب ہم کو قرآن یہ بتا دے کہ دیکھو یہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت پائیں گے وہ لوگ جن کے پاس تقویٰ ہوگا، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے. یعنی کہ اب ایک شرط لاگو ہو گئی قرآن کے ذیل میں کہ قرآن سے اگر کسی کو ہدایت چاہیے ہے تو اس کو سب سے پہلے متقی بننا پڑے گا، تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. اب تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ اصلاً جو لغوی معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بس فقط یہ ہے کہ جو لوگ حرام و حلال میں امتیاز کر لیں انہیں متقی کہا جاتا ہے. تقوی کے معنی اس میں لغوی جو ہیں، جب آپ لغت میں دیکھیں گے تقوی کے معنی ہی یہ لفظ جو ہے جس کے جو منبع ہے عربی، جو گرامر جانتے ہیں، جو عربی کے قواعد سے واقف وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لفظ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ حرام و حلال کا امتیاز تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ بچنا، گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو اب ہم کو حفاظت ایمان کرنا ہے، بچنا ہے چیزوں سے کہ جو چیزیں ہمارے لیے بری ہیں، جو چیزیں اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہم کو بچنا. اصل میں اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے. آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں. اب اسی ذیل میں قرآن مجید میں مختلف آیتیں، اب جو ماہ صیام چل رہا ہے، جب اس آیت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے تو یہی کہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صاحبان ایمان سے خطاب کیا اللہ نے کہ صاحبان ایمان، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کیا ہو سکو، تم متقی ہو سکو، تم پرہیزگار ہو سکو. یعنی کہ پرہیزگار ہونا بہت اہم ہے. ہر جگہ قرآن نے جہاں جہاں بھی ہم سے خطاب کیا ہے، صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے، اس نے ارشاد جب فرمایا تو یہ فرمایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو. اب اتنا اہم ترین یہ چیز ہے انسان کی زندگی میں، یہ اتنا اہم رول رکھتا ہے تقویٰ. اب ہم زندگی گزار کیسے رہے ہیں؟ کیا ہم حکم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جیسے عام طور پہ لوگ دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں ویسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اب کیا قرآن کی ارشاد عالی ہے؟ اب قرآن نے دیکھا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ
تقوی اختیار کرو. اور تقوی اتنا اہم ہے، اتنا ہے، اگر اللہ کی نظر میں تم مکرم بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں صاحب عزت بننا چاہتے ہو، تب بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم متقی ہو جاؤ. تو جتنی بھی آیت ہیں قرآن مجید کی وہ اسی ذیل میں ہیں، اسی طریقے پہ ہیں کہ اللہ جب بھی صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے تو یہ فرما رہا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ. ان اکرمکم جو ہے اکرم مانے تم مکرم اللہ کی نظر میں، صاحب عزت اللہ کی نظر میں بننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. اب جتنی بھی آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیں، مختلف میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا، سب کا جو مفہوم ہے کل ملا کے یہی ہے کہ انسان متقی کیسے ہوگا. اب اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. اب ماہ صیام چل رہا ہے، رمضان مبارک چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بہترین مہینہ ہے کہ ہم لوگوں کی تبدیلی کے لیے. اب وہی جناب امیر کا جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ جناب امیر کا. جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے اندر تبدیلیاں نہ پاؤ، تم اپنے اندر تبدیلیاں چینجنگ نہ پاؤ تو اپنے موت کی دعا کرو. یعنی کہ آپ کے اندر چینجنگ کا، تبدیلی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ انسان برائی سے اچھائی کی طرف چلا جائے. انسان کل کیا تھا، کل کتنا برا تھا، کیا تھا، یہ موضوع بحث نہیں چیز ہے. بحث یہ ہے کہ جناب امین نے فرمایا کہ انسان آج کیا ہے، انسان کی زندگی آج کیا ہے. ہمیں اس کا آج دیکھنا ہے. مستقبل ہم کسی کا دیکھ نہیں سکتے، مستقبل کے بارے میں ہم کسی گفتگو نہیں کر سکتے. ہماری نظر میں اس کا ماضی بھی نہیں ہے. اگر مثلاً ماضی بھی ہمارا اس کی نظر میں ہے، ہماری نظر میں کہ ہم اس کے ماضی سے واقف ہیں، تو ہم اس کے حال ہی پہ غور کریں گے. جناب امین کا یہی جملہ ہے کہ تم اس کے موجودہ زمانے کو، موجودہ جو دور ہے اس کا وہ دیکھو، تم اس ٹائم، اس وقت وہ کیا ہے. یہ بہت اہم ترین بات ہے. اور ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو گمراہیاں ہوتی ہیں سبب یہی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب چیزیں ہم تمام احکامات بھی کرتے ہیں، تمام کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند رہیں. حتیٰ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز شب کے ہی پابند ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر چینجنگ کتنی ہے. نماز پڑھ لینے کے لیے اب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں قبول ہو رہی ہے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے گناہوں میں کمی کتنی ہو رہی ہے. اگر تمہارے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے سمجھ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہے. تو ہمارا مسئلہ وہ یہ کہ امام نے فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے تو سمجھو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. تو نماز کے قبول ہونے کا ایک بہترین جواز ہم کو مل گیا، ایک بہترین مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم کو اگر ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گناہوں میں کمی کتنی ہو رہی ہے. تو بچنا یہ ہے کہ جو قرآن کا بچو 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 لفظ ہے کہ اپنے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ، اپنے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ. تو گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے جائیں. اب یہی جو ماہ صیام چل رہا ہے، اس لیے میں نے بیان کیا کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں. اس سے پہلے تمہارے لوگوں پہ جو تم سے پہلے گزرے ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو سکو، تم پرہیزگار ہو سکو. تو اب اگر روزہ رکھنے کے بعد، اگر نماز پڑھنے کے بعد اور تمام احکامات ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ رہا ہے، اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، تو وہی جناب امیر کا جملہ ہے کہ اپنی موت کی دعا کرو. تو سمجھ لیے کہ انسان فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. کہ ہم جیسے دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ایک بہت اچھا کسی شخص کا جملہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہو گئے یا ہم دنیا میں رہ کے گناہگار ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہگار مر گئے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے دنیا میں رہے، دنیا کی لذتوں سے ہم متاثر ہوئے، اس کے بعد ہم نے تمام دنیا کی لذتوں سے فیض اٹھایا. اب تمام طرح کی بے دینیوں سے ہم جڑے رہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس بے دینی پہ، اس گناہگاری پہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمیں موت آ جائے تو یہ ہمارے لیے مشکل کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مشکل مسئلہ ہے. لیکن ہم کو یہ چاہیے کہ مسئلہ یہ کہ ہماری زندگی جو ہے، جو ہمارا آخرت ہے، جو ہم کو اس کے لیے سوچنا ہے کہ اللہ ہماری عاقبت کو بخیر کرے، ہماری عاقبت کو بخیر کرے. اللہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو، اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری عاقبت بخیر ہو، ہماری عاقبت بخیر.
تو ہماری عاقبت بخیر ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کو عمل کرنے پڑیں گے، ہم کو زندگی میں دنیا میں انسان کو نیکیاں کرنی پڑیں گی، انسان کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، اور یہی ہماری زندگی میں دیکھیے گناہ ہو جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جوانی ہے انسان کی، لاشعوری ہے، انسان سے گناہ ہو رہے اور تمام طرح کی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس غلطی پہ انسان قائم رہے اور اس غلطی پہ باقی رہ جائے تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہے مشکل کا۔ لیکن اگر انسان کے لیے اللہ نے جو توبہ کے راستے کھول رکھے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت مشہور معروف قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم گناہگار دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے مشکل مسئلہ ہے۔ اگر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ کریں، اس سے استغفار کو، بہترین ایام چل رہے ہیں، ماہ سیام بہترین دن ہے انسان کی توبہ کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد علی محمد، کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین ہے 3 دفعہ لفظ استعمال کیا کہ بدترین ہے وہ شخص کو جو ماہ سیام میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ بدترین لفظ استعمال کیا کہ بدترین ہے، تو اتنا مجرب، اتنا معتبر مہینہ سال میں جو ہم کو میسر ہوتا ہے، یہ اتنا معتبر مہینہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتے ہیں۔ اب جو شب قدر اور جو آخری عشرہ قرار دیا گیا ہے ماہ سیام کا، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 10 روزے، پھر 10 روزے، پھر 30 روزے ہیں، 10 10 20 10 30۔ تو جو آخری عشرہ ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ عشرہ جو ہے رسول خدا اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تمام گناہوں سے لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے میں خصوصاً اپنے گناہوں کی توبہ کرا لے۔ اور اگر انسان اس مہینوں میں ان ایام میں اگر توبہ نہ کر سکا تو بدترین ارشاد فرمائے گا رسول اللہ بدترین ہے وہ شخص کہ وہ اپنے گناہ نہ معاف کرا سکا۔ اتنے معتبر ترین ایسا اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے، اتنا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے اللہ کہ ہم چاہیں تو ہم کہاں سے کہاں اپنے کو لے جا سکتے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو خود اپنے کو اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے، جو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم نے اس کو اشرف المخلوقات، تو انسان خود اپنے اندر اشرف المخلوقات ہے، وہ اگر وہ چاہے اپنے کو اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے۔ اب جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں، جب انسان اپنے آپ کو جانے گا نہیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، اب ہم جب اپنے مخلوقیت کو پہچانے گا تب اپنے خالق کو پہچان سکے گا، جب اپنے خالق کو پہچان سکے گا تو اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے گا۔ اسی لیے جناب امیر کا ایک جملہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو انسان جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا، جو انسان کے اندر نفس ہے، اتنا عزیز نفس، اتنا بہترین نفس اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، چاہیں آپ اس کو گناہوں میں ملوث کر سکتے ہیں، اسی نفس کو آپ چاہیں اسے نیکیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یہی ایک نفس ہے انسان کا جس کی اللہ نے قسم کہا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس نفس کی قسم، یہ اتنا عزیز نفس ہے کہ اس کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ آپ کی اہمیت، اگر انسان اپنی عظمت کو سمجھ لے، اپنی اہمیت کو سمجھ لے کہ کتنی اہمیت ہے اس انسان کی، کہ انسان کتنا عظیم ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتنا عظیم مخلوق ہے یہ، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے تو یقیناً جو جناب امیر کا جملہ ہے، جو آخری جملہ ہے سجدے میں فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، یہ جو جملہ ہے بہت قیمتی تاریخ کا جملہ ہے جو جناب امیر نے آخری سجدے میں ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مفہوم جو نکالا گیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار جیسی زندگی میں نے کعبے سے پائی تھی ویسے ہی زندگی مسجد سے میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ تو اب ان کے چاہنے والے، ان کے محب کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جیسی زندگی اس نے آغوش مادر میں
پائی ہے ویسی ہی زندگی آغوش لحد تک پہنچا دے. یہ ذمہ داری ہے عاشقان علی کی، محبان علی کی. یہ بہت قیمتی جملہ تاریخ کا جناب امیر کا آخری جملہ ہے کہ فزت برب الکعبہ رب کا، یعنی کہ ہم جتنی پاک و پاکیزہ زندگی جناب امین نے کعبے میں پائی ویسے ہی پاک و پاکیزہ زندگی مسجد سے واپس کر دی. تو اب عاشقان علی چاہنے والے جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ کہ زندگی مولا علی کی دیکھیں کیسی حیات طیبہ گزاری ہے جناب امیر نے. اب ہمارے لیے مشکلات یہ ہیں، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا کیا ہے، دوسرا کیسا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے، دوسرا کیا نہیں کرتا ہے. ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا، اس کے پاس مکان کہاں سے آ گیا، اس کے پاس دولت کہاں سے آ گیا، اس کے پاس عزت کہاں سے آ گیا، شوہر. اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. اسی لیے شاید جناب امین نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو پہچانو، گویا اپنے آپ کو پہچان لو. اگر تم اپنے آپ کو پہچان گئے تو گویا تم اپنے اللہ کو پہچان گئے. تو اگر آپ تمام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کو، اپنے خدا کو پہچان لیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے کو چینج کریں. آج اگر میری ویڈیو، میری مجلس سن کے کسی بھی ایک شخص کے اندر چینجنگ ہو گئی تو یہ مجلس کا مقصد حل ہو جائے گا. مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بیٹھنے والوں کے اذہان و قلوب تبدیل ہو جائیں، ان کے دل چینج ہو جائے، تاکہ وہ کسی، اگر گناہگار تھے، برائیاں عام طور پہ ہم سب سے خطائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہم سب گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ پہ اپنے باقی رہ جائیں. کہ کل ہم اگر جھوٹے تھے تو آج بھی جھوٹے ہیں، کل غیبت خور تھے تو آج بھی غیبت خور ہیں، کل ہم زنا کرتے تھے تو آج بھی زنا کرتے ہیں، کل ہم فعل حرام کرتے تھے تو آج بھی ہم فعل حرام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کل کچھ تھے، اگر کل ہم برے تھے تو آج ہم اچھے ہو جائیں. کل اگر ہم جھوٹے تھے تو آج صدیق ہو جائیں، آج صادق ہو جائیں. کل ہم غیبت خور تھے تو آج غیبت سے بچ جائیں. کل ہم حرام میں مبتلا رہتے تھے تو آج گویا ہم حلال کی طرف چلے جائیں، آج ہم نیکیوں میں مبتلا ہو جائیں. یہ انسان کی وجود ہے، انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے. انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اس کو جو اشرف المخلوقات کہا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اب جب یہ چیز گھومتی ہے، اب یہی نفس ہے. اب قرآن مجید کی جو عام طور پہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو یہ ارشاد کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئیں، اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے ہم کو. جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو انسان سوچے اس بات کو کہ ہم کس کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. یہ کہہ دینا کمال نہیں ہے کہ کسی کا سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ دینا کوئی بات نہیں، کہتے ہیں لوگ عام طور پہ، کہا گیا کہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا. مرنے والا تو مر کے چلا گیا، خدا اس کی مغفرت کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا. اصل میں موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو انسان کے قلوب کو ہلا کے رکھ دے. کہ انسان اگر سوچ لے کہ ہم کو موت آنا ہے، ہمارا ایک دن فنا ہونا ہے اور ہم کو اپنے خالق کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. اگر ہمارے اندر یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم کو اپنے خالق کے پاس، جس دن یہ بات انسان کے ذہن میں جا کے ٹکرا گئی کہ ہم کو اپنے خالق سے جا کے مل جانا ہے اور ہم کو اپنے خالق کے پاس جانا ہے، تو یقین مانیے کہ ہمارے اندر تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. اگر صرف ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو اپنے خالق کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہم کو اپنے خالق کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو ہمارے اندر بہت سی چینجنگیں آ سکتی ہیں، بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو اسی سلسلے میں تمام طرح سے ارشاد ہیں. ایک بہت اہم ترین ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ کم سے کم اپنے دن بھر میں 3 دفعہ یا متعدد وقت یا کم سے کم ایک وقت موت کو ضرور یاد کرو کہ تمہیں ایک دن فنا ہو جانا ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. تو اب جب یہ تاکید کری جا رہی ہے کہ تم موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، تم اپنے انجام کو یاد کرو. اور اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں، جب دعائیں مانگتے ہیں تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو جائے، ہماری عاقبت بخیر، ہماری مرحومین کی عاقبت بخیر ہو جائے. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، اکثر آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب دعائیں جو ہیں اس کے آپ دعاؤں کو جب ترجمہ دیکھیں تو عاقبت بخیر ہو جائے، ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. بھئی عاقبت بخیر ہونے کے لیے ہم کو ویسے عمل کرنا پڑیں گے.
ہم کو ویسے عمل کرنا پڑے گا. ہمارے لیے حیات طیبہ، جناب امیر کی حیات طیبہ جو ہے، ائمہ کی جتنی بھی حیات طیبہ ہے، اگر ہم خالی ان کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، ان کی زندگیوں کو کہ کیسے زندگیاں گزار دیں. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دولت مند ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں، کمال یہ نہیں کہ ہم عالم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنے نیکوکار ہیں، ہمارے دل میں کتنا. اگر تمہارے اندر دوسروں کے لیے احساس نہ پایا جائے تو تمہارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے وجود کا. اگر آپ کے اندر آپ دوسروں کے ہونے کا، دوسروں کی پریشانی، دوسروں کی تکلیفوں کا اگر آپ کے اندر احساس نہ پیدا ہو پائے تو آپ کے اندر انسان یہ کہا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ ہیں تو آپ کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی ہے، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن گویا مردہ ہیں آپ. یہی مولا علی کا مفہوم ہے. مولا علی نے فرمایا کہ مردہ ہے وہ شخص جس کے اندر دوسروں کے لیے احساس نہ پیدا ہو پائے. تو اب بہترین بس آخری جملے ہیں کہ بہترین موقع یہ جو وقت گزر رہا ہے اور جو اس حالات سے پوری دنیا گزر رہی، کرونا وائرس جیسا ایک مضر مرض جو ہمارے اندر لاحق ہو گیا ہے اور ہم لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں، پوری دنیا جوجھ. بہترین موقع ہے یہ انسان کو سمجھنے کے لیے کہ انسان اس دور میں اپنے احساس کو سمجھے اور دوسروں کو احساس کو سمجھے. اب تمام طرح سے نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جنہوں نے اپنی لوگوں کی مدد نہیں کی اور اپنے اندر دلوں کے اندر یہ احساس دوسروں کے لیے پیدا نہیں کیا تو سمجھ لیے باحیثیت وہ انسان تو ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں وہ، کیونکہ ان کے اندر دوسروں کے لیے احساس نہیں پایا جا رہا ہے. اسی لیے جناب امیر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی، اسی میں پوری زندگی گزار دی. اور نمونہ عمل ہے ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں. اگر ہم ان کی زندگیوں سے فیض اٹھا سکے تو بہترین زندگیاں گزار کے چلے گئے، صرف ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں. یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ان کے جیسا لوگ بن جائیں، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے علماء مراجع کرام جیسے لوگ بن جائیں، کہ ان کے غلاموں کے غلام جو اس ٹائم علماء مراجع ہیں، کہ ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں مراجع علماء، کیسی زندگیاں ایران عراق میں گزار رہے ہیں. اگر صرف ہم انہی کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اس دور کے علماء مراجع کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں تو ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ زندگیاں ہوتی کیسی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان کسی یونیورسٹی میں پڑھے، کسی بڑے مدرسے میں جائے اور بہت علم حاصل کرے. یہ کوئی کمال نہیں کہ انسان علم حاصل کرے. دیکھیے علم کوئی یونیورسٹیوں میں نہیں ملتا ہے، نہ کسی مدارسوں میں ملتا ہے. بہت بڑا بار جب بھی ہوا یہ کلاسز یا جب مجلسوں میں نے جہاں میں بات کہی ہے کہ دیکھیے کہیں بھی یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں کوئی انسان خود بخود علم حاصل کرتا ہے. خود وہ کم سے کم انسان جب پیدا ہوتا ہے عقل تو لے کے آتا ہی ہے وہ. اب وہ جو عقل ہے وہی اس کا علم ہے. وہ جتنا دنیا میں ٹہلتا رہے، گھومتا. اب یہ ہے کہ انسان کتابوں کو پڑھے اتنی تو اب جس زبان میں نہج البلاغہ تمام زبانوں میں ہے، قرآن کے ترجمے تمام زبانوں میں، تمام کتابیں تمام زبانوں میں. یہ ضروری نہیں کہ کسی کو عربی آتی ہو تو وہ عربی میں پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے اردو آتی اردو. جس زبان سے جو انسان واقف ہے وہ زبان میں پڑھ سکتا ہے. قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، تمام کتابیں ہیں، سیرت امیر المومنین ہے، تمام حیات طیبہ ائمہ معصومین کی. اگر انسان چاہے پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے. اور اتنی اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بالکل ہائی لیول پہ ہے. اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو اس دور میں تو آپ گوگل سرچ کیجیے گا، سب چیزیں نکل کے آ جائیں گی، یوٹیوب پہ دیکھیے سب چیز نکل کے آ جائیں گی. تو اس دور میں علم ہمارے پاس نہ ہو. اب ایک جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ انسان اگر کوئی شخص ایسا گزرا ہے جو میری بات سن رہا ہے کہ جو اس کے پاس علم نہیں ہے یا اس نے علم نہیں حاصل کیا، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو علم ضرور دے. تعلیم سے ضرور تعلیم علم سمجھ لی، علم انسان اپنے واجب کر لے اپنے اوپر. اور یہی مولا علی کی زندگی کا مقصد تھا کہ مولا علی چاہتے تھے کہ جناب امین نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان سے نہیں ختم کر پایا. اس کے لیے اشارہ فرمایا کہ غربت و جہالت. اگر غربت و جہالت جیسی چیزوں کو میں ختم کر لیتا تو میں
فتح پا جاتا ہے. ہر جگہ فتح پائی ہے جناب امین نے، ہر مقام پہ فتح پائی، جنگیں تمام جنگیں وہ فتح پائی. لیکن اس چیز کے لیے فرمایا غربت و جہالت. اور ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں کہ ہم اپنے اندر کم سے کم غربت و جہالت کو ختم کر دیں. ہمارے اندر سے غربت و جہالت ختم ہو جائے تاکہ ہم سرخ روح ہو سکے اپنے امام کے سامنے. اب بس آج کا دن جو ہے وہ روز شہادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تمام طرح کے زندگی میں جناب امیر پہ مصائب گزرے، لیکن جب فجر کا وقت آیا اور نماز کے لیے جانے لگے تب ابن ملجم نے ایک زہر بوجھی تلوار اپنے اندر بجھا کے رکھی اور لیٹا رہوندا. اب جناب امین نے آ کے اس کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے. وہ بیدار نہیں ہوا. جناب امیر اپنی طرح نماز کی طرف بڑھے، مصلی گئے، نماز شروع کر دی. کچھ ہی دیر بعد ملعون نے ایک زر ماری اور مولا علی کا سر شکافتہ ہو گیا اور خون کے پھوارے مسجد میں نکلنے لگے. ایک آواز گونجی جبریل نے کہ جناب امیر قتل کر دیے گئے، جناب امیر قتل کر دیے گئے، جناب امیر. یہ آواز جب گھر تک آئی تو حسن حسین بڑھے اور جا کے مولا علی کو ہاتھوں میں گلیم میں لے کے آئے اور گھر پہ آئے. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو کہا، صحابیوں سے خطاب کیا کہ اب حسنین سے کہا کہ صحابیوں سے کہہ دو کہ چلے جائیں واپس، کیونکہ میری بچیاں اس منظر کو دیکھ نہ سکیں گی. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے چیخوں کی آواز جو ہے نامحرم کو کانوں سے جائے. میں کہوں گا مولا علی یہ کوفہ ہے، لیکن ذرا شام کے بازار میں آ جائیے گا، یہی آپ کی بیٹیاں ہیں، سربرہنہ ہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ صحابی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو یہ گوارا نہیں کہ نامحرموں کے کانوں تک میری بیٹیوں کی آوازیں جائیں. لیکن میں کہوں گا مولا علی ذرا کوفہ اور شام میں دیکھیے، شام کا بازار سجایا جا رہا ہے کہ زینب آئیں گی، کلثوم آئیں گی، سروں پہ چادر نہیں ہوگی، سر برہنہ ہوں گی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون.